السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی کفا والصلاۃ والسلام علی النبی المصطفیٰ وبعد۔ قابل احترام پیارے بھائیوں، ساتھیوں، عزیزوں، عمرہ کرنے کا مختصر انداز میں طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ جب میقات پہنچیں تو آپ غسل کریں، اور غسل کرنے کے بعد خوشبو وغیرہ آپ اپنے بدن میں لگا لیں۔ اس کے بعد احرام کا لباس آپ پہن لیں۔ جو مردوں کے لیے ہے کہ وہ سلا ہوا لباس جو عام طور سے پہنا جاتا ہے وہ نہ ہو، اوپر ایک چادر ہو اور نیچے اسی طریقے سے ایک ازار یا لنگی وغیرہ ٹائپ کا کچھ پہن لے، جیسے موجودہ زمانے میں موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے عورتوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو عورتیں اپنے نارمل لباس میں رہیں گی جس میں زیب و زینت نہ ہو۔ البتہ ان کو جو منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نقب نہیں لگائیں گی اور داستانہ نہیں پہنیں گی، باقی عام حالات میں جیسے وہ رہتی ہیں ویسے رہیں گی۔ تو اس طریقے سے آپ وہاں احرام باندھ لیں۔ اس کے بعد آپ جو ہے اگر فرض نماز کا وقت ہے تو آپ فرض نماز پڑھ کر کے اس کے بعد عمرے کے اندر داخل ہوں۔ اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے تو احرام کی خاص کوئی نماز نہیں ہے۔ ہاں، آپ اگر چاہیں تو سنت الوضو کے نام سے 2 رکعت پڑھ کر کے آپ اس کے بعد نیت کر سکتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ سارے پروسیس مکمل ہو جانے کے بعد پھر آپ اللہم لبیک عمرۃ کہہ کے آپ عمرے کے اندر داخل ہو جا رہے ہیں۔ جب آپ تلبیہ پکار لیں، اللہم لبیک عمرۃ کہہ لیں، تو یہاں سے آپ کے لیے مشروع ہے کہ آپ کثرت سے تلبیہ پکاریں، اور یہ تلبیہ آپ مکہ پہنچنے کے بعد طواف شروع کرنے سے پہلے تک کثرت سے کرتے رہیں۔ یہ بہت بہترین عمل ہے، چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، سب کو یہ عمل انجام دینا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیں کہ جب آپ احرام کی حالت میں آ گئے ہیں تو مردوں کے لیے سر کا ڈھانپنا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ ٹوپی وغیرہ، امامہ وغیرہ کا وہ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ جب آپ مکہ پہنچیں گے تو آپ سب سے پہلا کام یہ کریں گے، حرم میں پہنچ کر کے طواف کریں گے، 7 چکر لگائیں گے، اور اس میں یہ ہے کہ آپ کا دایاں کندھا یہ کھلا ہوا ہوگا، جو آپ چادر رکھے ہوں گے دایاں کندھا کھلا ہوا ہوگا، اور 3 جو شروع کے چکر ہوں گے اس میں تھوڑا تیز قدموں کے ساتھ چلنا ہوگا، اگر وہاں پر پاسبلٹیز اور مواقع موجود ہوں گے تو، نہیں ادروائز آپ نارمل چال میں چلیں گے۔ طواف آپ کا حجر اسود سے شروع ہوگا، اگر آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں تو وہاں جائیے اور حجر اسود کا بوسہ لیجئے، اگر یہ بھی ممکن نہیں تو ہاتھوں سے چھو لیجئے، یہ بھی ممکن نہیں ہے تو آپ دائیں ہاتھ کو اٹھائیے، بسم اللہ اللہ اکبر کہیے، اور اس کے بعد آپ طواف کرنا شروع کر دیجئے۔ آپ حجر اسود سے لے کر کے پھر حجر اسود پر آئیں گے تو آپ کا 1 چکر ہوگا۔ کوئی مخصوص دعا اس موقع پر نہیں ہے سوائے یہ کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان کثرت سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار آپ پڑھتے رہیں۔ حجر اسود سے لے کے حجر اسود تک 1 چکر ہو گیا۔ اس طریقے سے پھر دوبارہ آپ اللہ اکبر ہاتھ اٹھائیں اور اپنا دوسرا چکر شروع کریں۔ اسی طریقے سے 7 چکر آپ مکمل کر لیں۔ 7 چکر مکمل کر لینے کے بعد پھر آپ کو اگر مقام ابراہیم کے پیچھے جگہ مل جائے تو 2 رکعت سنت الطواف پڑھ لیں۔ اگر وہاں نہ موقع مل سکے تو آپ کسی بھی جگہ پورے مسجد حرام میں 2 رکعت نماز ادا کر لیں۔ اس کے بعد آپ اگلا اسٹیپ جائیں اور وہ ہے آپ کا صفا مروہ کا طواف کرنا۔ آپ صفا پہاڑی پہ پہنچے، وہاں قبلہ کے رخ ہو کر کے دعا کریں خانہ کعبہ کی طرف، اور اس کے بعد آپ اپنا سعی اسٹارٹ کر دیں۔ صفا سے مروہ تک 1 سعی ہے، اور مروہ سے صفا تک آپ کی پھر دوسرا چکر ہو جائے گا۔ اس طریقے سے صفا سے آپ کا چکر شروع ہوگا اور مروہ پہ جا کر کے ختم ہو جائے گا۔ طواف کے درمیان یا سعی کے درمیان کبھی بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو جائے کہ کتنا چکر ہوا ہے تو ہمیشہ کم والی تعداد پر آپ یقین کریں گے۔ اب اس کے بعد آپ کے پاس آخری بات باقی رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ بالوں کو مڈانا یا چھوٹا کرانا۔ بالوں کو مڈانا افضل ہے، اور نہیں تو آدمی پورے سر کے بال کو چھوٹا کرا لے۔ عورتوں کے لیے صرف اور صرف یہ کہ 1 کور کے برابر وہ اپنے بال کو اخیر سے کاٹ لیں۔ اس طریقے سے آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔